بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا، اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ انور فق ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ کو سینے سے لگایا اور پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چاک کر کے کلب مطہر کو نکالا، پھر کلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور کلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا۔ بعد ازاں کلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری مرتبہ یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا اور چوتھی مرتبہ یہ واقعہ معراج کی رات پیش آیا۔ پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پاک کر دیا گیا اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہے۔ شق صدر کے بعد مہر اس لیے لگائی کہ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر 2 شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہو پائے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ خط شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح 2 شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل بھی ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کا قصد کیا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 ماہ اپنے مکہ میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔